اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سفر معراج پر بلایا تو معراج کے سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بہت سارے انعامات سے نوازا گیا، اور اس میں ایک انعام ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اس انعام میں امت کا بھی حصہ رکھا گیا، اور وہ انعام نماز کا انعام ہے کہ سفر معراج پر بطور تحفہ کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عطا فرمائی۔ نماز پڑھنے کا پہلے سے بھی معمول تھا، لیکن 5 نمازوں کی یہ ترتیب نہیں تھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ تو یہ 5 نمازوں کی ترتیب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو آپ نے پھر اس عمل کو اور اس حکم کو نافذ کیا اور صحابہ میں ترغیب چلائی، اور نماز پڑھنے کا معمول شروع ہوا، یعنی یہ 5 نمازوں کا معمول جو فجر سے عشاء تک ہے، اور یہ سلسلہ کچھ عرصے تک چلتا رہا۔ تو جب نماز کا وقت ہوتا تو صحابہ اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو اس وقت اس طرف متوجہ رکھتے کہ یہ نماز کا وقت ہے اور ہم نے اس وقت مسجد میں پہنچنا ہے۔ تو جب نماز کا وقت ہوتا تو بغیر اذان کے اور بغیر اعلان کے، یعنی شروع میں صرف نماز ہوتی تھی اور نماز کے لیے جو ہے وہ اذان نہیں ہوتی تھی، تو صحابہ دل کے اندر ان کے یہ تڑپ اور فکر رہتی تھی کہ نماز کے وقت ہم نے فوراً مسجد میں پہنچنا ہے۔ تو جس طرح ہی نماز کا وقت ہوتا تو صحابہ اپنے کام کاج چھوڑ کر نماز یعنی جماعت سے قبل ہی مسجد میں موجود ہوتے۔ پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے تو آپ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے بعض چیزوں میں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں اور نبی پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، اور وحی جب اللہ کی طرف سے ہے تو اب کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن مشورہ لینے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ جس عمل کی طرف صحابہ کو متوجہ کیا جا رہا ہے اس کی فکر صحابہ کے دل میں بٹھانا، اور مشورے میں ایک تو یہ بھی تھا کہ صحابہ کو ایک اعزاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملا تھا کہ وحی اترنے کے باوجود بھی صحابہ سے مشورہ کیا جا رہا ہے، اس سے ان کے مقام کا اور ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ وحی اترنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے بھی مشورہ کیا کریں۔ تو آپ نے مشورہ کیا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو نماز تو الحمدللہ شروع ہو گئی، اب کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نماز کے وقت سے پہلے ہی اطلاع مل جائے تاکہ وہ بر وقت مسجد میں پہنچ سکے، کیونکہ انسان جب کام کاج میں مصروف ہوتا ہے تو اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے، اور اگر دل میں ایمان ہی کمزور ہو تو پھر توجہ جاتی ہی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے آج کل کے معاشرے کا ماحول ہے۔ تو صحابہ تو چونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان پختہ تھا اور ان کا اللہ کی ذات پر یقین کامل تھا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ،
اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین اور خوبصورت بنا رکھا تھا، تو ان کے دل تو ویسے ہی اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تو آپ نے صرف صحابہ کو دیکھ کر کوئی عمل رائج نہیں کیا، بلکہ آپ کی جو نظر اور آپ کی جو فکر تھی وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک متوجہ تھی۔ یہ عالمی شخصیت کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے ارد گرد افراد کی نہیں سوچتا، بلکہ اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ عمومی ہوتی ہے، اور وہ اگر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ دنیا کے کونے تک انسان کی فکر کر رہا ہوتا ہے کہ جو فائدہ ہم یہاں پر لوگوں کو پہنچا رہے ہیں وہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، مسلمان بستے ہیں جہاں جہاں، یہ فائدہ ان تک پہنچے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک نبوت ہونے کی دلیل بھی ہے، اور آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل بھی ہے کہ آپ جو بھی عمل امت کے لیے رائج کرتے یا اللہ کی طرف سے نازل ہوتا اور آپ اس کو امت میں نافذ کرتے، تو صرف وہ حکم وقتی طور پر صحابہ کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ کی نظر اور نگاہ وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک پہنچتی تھی کہ آنے والے لوگ مستقبل میں جو آئیں گے ان کی عملی کیفیت کیا ہوگی، ان کی ایمانی کیفیت کیا ہوگی، تو لہٰذا ایک ایسا حکم اس طریقے سے رائج کیا جائے موجودہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور آنے والے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو اسی کو قرآن مجید نے کہا ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تمام جہانوں کے لیے، صرف اس وقت اور اس زمانے کے لیے آپ رحمت نہیں تھے، یعنی صرف صحابہ کے لیے آپ رحمت نہیں تھے، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اب مشورہ یہ ہوا کہ بھئی کوئی ایسا عمل تشکیل دیا جائے کہ جس سے لوگوں کو یہ اطلاع ملے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ہم نے کہاں جانا ہے، مسجد میں جانا ہے اور مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنی ہے۔ اب صحابہ نے مشورہ دینا شروع کیا۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ ناقوس بجایا جائے، ناقوس کے لیے جو گرجا گھروں میں گھنٹا نہیں لگا ہوتا عیسائیوں کا، تو یہ مشورہ آیا کہ اس طرح سے گھنٹی بجائی جائے اور لوگوں کے کانوں میں جب وہ آواز پڑے گی تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے اور مسجد میں جماعت کے لیے جمع ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے، تو ہم اس طریقے کی کفر جو ہے نا وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے ہماری مشابہت عیسائیوں کے ساتھ ہوگی۔ تو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ بغل بجایا جائے، یہ یہود کا طریقہ ہے، جو یہودی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کلیسا میں، عبادت خانے میں اس طرح سے لوگوں کو عبادت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اور ہم یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ بہت ساری آراء آئی تو آپ نے فرمایا چلو سوچو، تھوڑا سا سوچ بچار کرو، فکر کرو، جاؤ اپنے اپنے کاموں پہ جاؤ اور ذرا سوچو، کوئی اور اگر ذہن میں آپ کے بات آتی ہو تو انشاءاللہ پھر مشاورت کریں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کسی معاملے میں مشورہ کر رہا ہو تو اگر کوئی رائے قائم نہیں ہو رہی تو کچھ مہلت لوگوں کو دینی چاہیے تاکہ وہ سوچ بچار کریں، تفکر کریں کہ کوئی ایسا راستہ نکل جائے جو سب کے لیے جو ہے آسان راستہ ہو، اس پر عمل کرنا سب کے لیے آسان ہو۔ تو ایک صحابی ہے عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی نا وہ ان کے دل پر بہت زیادہ اثر کر رہی تھی اور یہ بہت زیادہ متوجہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی طرف۔ یہ چلے گئے، رات کو جب یہ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹے تو انہوں نے خواب دیکھا
کہ ایک سبز پوش بندہ ہے، یعنی اس نے سبز کلر کا لباس پہن رکھا ہے، اور اس کے جو ہاتھ میں ناقوس ہے، ناقوس یعنی جو میں نے بتایا نا، جو عیسائی جس سے گھنٹہ گھروں میں جو وہ اپنے گرجا گھروں میں گھنٹہ بجاتے ہیں، تو کہنے لگے کہ وہ میری طرف متوجہ ہو، نے کہا آپ کسی معاملے میں پریشان ہیں؟ میں نے کہا ہاں یار پریشان تو ہیں، تو اس معاملے میں پریشان ہے کہ ہم نے لوگوں کو مسجد میں نماز کے لیے جمع کرنا ہے اور اس کی اطلاع دینے کے لیے ہم کوئی طریقہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ کو کوئی طریقہ وہ سمجھ میں آیا؟ تو کہا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو ناقوس ہے میرے ہاتھ میں، یعنی یہ گھنٹہ ہے اور اس سے جو ہے عیسائی لوگوں کو اپنے عبادت خانے میں جمع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر مجھے یہ دے دیں، یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اب اس سبز پوش شخص نے کہا کہ اگر میں آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور بہتر طریقہ بتا دوں، تو انہوں نے کہا بتا دیں۔ تو پھر اس فرشتے نے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے کلمات سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر باللا الہ الا اللہ۔ یعنی اذان میں جب یہ ہم کلمات کہتے ہیں تو اللہ اکبر 4 مرتبہ ہے، پھر شہادتین ہے، پھر ہر جملہ 2 مرتبہ ہوتا ہے، آخر میں لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ بڑے خوش ہوئے جب اٹھے اور پھر فجر کا انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صبح پیش ہو جائیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ طریقہ کار رکھا جائے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ طریقہ کار رکھا کہ یا رسول اللہ، رات کو مجھے خواب میں ایک سبز پوش شخص نے اذان کے یہ کلمات سکھائے ہیں کہ ان کلمات کے ذریعے سے نماز کی طرف لوگوں کو کیا کیا جائے؟ متوجہ کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہی خوبصورت الفاظ ہیں، کیا ہی عمدہ الفاظ ہیں، آپ ایسا کریں کہ یہ الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیں جا کر، مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مؤذن رسول کا لقب ہے۔ ایک مؤذن ہوتا ہے مسلمانوں کا اور ایک ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن۔ تو کتنی عظیم نسبت ہے نا، کہ جس کی اذان کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی گئی۔ تو حضرت بلال کو جب یہ کلمات سکھا دیے گئے تو پھر انہوں نے جب نماز کا وقت ہوا تو انہی کلمات میں انہوں نے پھر اذان دی۔ جب یہ اذان صحابہ کے کانوں میں یہ الفاظ پڑھے تو بڑے عظیم الفاظ ہیں کہ اللہ کی بڑائی سے ایک لفظ شروع ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے؟ 4۔ اور پھر آخر میں 2 مرتبہ پھر کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 6 مرتبہ۔ اب دیکھیں اذان میں جو لفظ اللہ اکبر کا جملہ ہے اس کا تکرار سب سے زیادہ کیا گیا ہے، پھر 6 مرتبہ اس کلمے کو دہرایا گیا ہے۔ کیوں دہرایا گیا ہے؟ اس لیے تاکہ مخلوق کو پتہ چلے کہ تمہارے کام، تمہارے اعمال، تمہارے یہ سارے اسباب بڑے نہیں ہیں، ان سب سے بڑا ایک اور ہے جس کو اللہ کہتے ہیں اور وہ اکبر بھی ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس کی طرف سے یہ کال آ رہی ہے، اس کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔ لہٰذا آپ ساری دنیا کے معاملات چھوڑو اور اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جو سب سے بڑا ہے، پہلے بھی بڑا تھا، آج بھی بڑا ہے، ہمیشہ سے بڑا رہے گا، اس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ اذان کے الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ادا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، یعنی فکر غالب ہو جاتی تھی کہ اب دنیا کا کوئی کام بڑا نہیں رہا، اب صرف ایک عمل بڑا رہا ہے جس کی طرف سب سے بڑا رب بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے صحابہ کی نمازیں پختہ تھی، پابندی تھی ان کی نماز میں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ان کے لیے نماز پڑھنا، نماز کے لیے جانا، جماعت کا اہتمام، تکبیر
اذان کو اہتمام کے ساتھ سن کر اذان کے کلمات کا جواب دینا یہ بڑا معنی رکھتا تھا ان کے لیے۔ اب حضرت عمر کے کان میں یہ الفاظ پڑھے تو وہ پھر اسی کیفیت میں اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں کسی وجہ سے آپ تک یہ بات نہیں پہنچا سکا۔ یہ جو حضرت بلال جو کلمات ادا کر رہے ہیں یہی کلمات مجھے بھی فرشتے نے آ کر بتائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے، لیکن آپ سے پہلے یہ ثواب عبداللہ ابن زید حاصل کر چکے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی نیکی کی عمل کی طرف انسان کی توجہ دلائی جائے تو اس کو نیکی میں سب سے پہلے اس حصہ ڈالنا چاہیے، پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اب اس میں جو بھی پہلے شرکت کر لے گا اس کو اپنا حصہ مل جائے گا۔ تو اب خواب حضرت عمر کو بھی آیا اور حضرت عبداللہ ابن زید کو بھی آیا، لیکن وہ خواب بتانے میں اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے میں تاخیر کا شکار ہو گئے، اور عبداللہ ابن زید کی حصے میں ساری امت کے مؤذنوں کی اذان کا ثواب لکھا گیا ہے۔ یعنی جب بھی مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کا ثواب حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتا ہے، اور دنیا میں اربوں ہاں کھربوں مرتبہ اذان دی جا چکی ہے اور دی جائے گی، اور اس سب کا ثواب اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے حصے میں چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا کہ اذان کے کلمات اس طریقے سے رائج ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اسی طریقے سے امت میں اذان دی جائے گی، اور پانچوں نمازوں کے لیے اذان اسی طریقے سے دی جائے گی، جس کی ابتدا اللہ اکبر سے شروع ہوگی اور یہ انتہا کس پر ہوگی؟ لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا یہ کس کی طرف سے کال ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو اللہ کی کال پر آپ متوجہ ہو جائیں اس سے پہلے کہ اللہ کی فائنل کال آ جائے۔ جب اللہ کی فائنل کال آئے گی نا پھر بچت نہیں ہوگی۔ جیسے آج کل لوگوں نے فائنل کال دی تھی نا، دیکھا نا ان کا لوگوں نے حشر کیا کیے۔ تو اللہ کی طرف سے جب فائنل کال آ جائے گی تو پھر بچت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ جب پہلے کال بھیج رہے ہیں آپ کو، الارم بج رہا ہے بار بار 5 مرتبہ بج رہا ہے، تو متوجہ ہونا چاہیے خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان شروع ہونے لگے تو ایک تو مسلمانوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کو، چونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مجھے بتائیں سب سے پہلے قیامت کے دن کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا حساب ہوگا۔ تو ممتحن اگر آپ کو بتا دیں کہ آپ کے پرچے میں سب سے پہلے یہ سوال آنے والا ہے تو سب سے پہلے آپ اسی سوال کی تیاری کریں گے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے قیامت کے دن آپ کا حساب ہوگا، امتحان ہوگا، اور سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ ہر بالغ مرد ہر بالغ عورت سے نماز کا سوال۔ تو اب اس کی طرف توجہ کیسے جائے گی؟ تو مسلمانوں کو اپنے نمازوں کے اوقات کا علم ہونا چاہیے۔ سردیوں میں نمازوں کے اوقات کیا ہوتے ہیں، گرمیوں میں نمازوں کے اوقات کیا ہوتے ہیں، اور نماز سے کتنے منٹ پہلے ہماری مسجد میں اذان دی جاتی ہے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دینے لگے، یعنی ابھی اذان وہ شروع کرنے لگے گا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب اس وقت مؤذن کیا دے گا؟ تو اس وقت ایک دعا پڑھو، اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، اے اللہ تو ہمارے دلوں کے تالوں کو اپنے ذکر کی برکت سے کھول دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ جب مؤذن کیا دینے لگے؟ اذان دینے لگے، ابھی اذان اسے دی نہیں ہے، لیکن یہ دعا وہی پڑھے گا نا کہ جس کی توجہ نماز اور اذان کی طرف پہلے سے ہوگی، کہ بھئی 1:30 بجے ظہر کی نماز کا وقت ہے تو اب 1:15 پر اذان ہوگی۔ تو اذان سے 2-3 منٹ پہلے ہی انسان اس دعا کا اہتمام کرنے لگ جائے، مرد بھی اور عورتیں بھی کریں۔
اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، اے اللہ تو ہمارے دلوں کے تالوں کو کھول دے. دل کا تالا کھلے گا تو اللہ کی بڑائی کا اثر آئے گا، اور جب دل کا تالا بند رہے گا تو پھر اذانیں ایک نہیں لاکھ ہوتی رہیں، دل متوجہ نہیں ہوگا. اس لیے حدیث میں آیا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے کہا پھر اس زنگ کو دور کیسے کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا دو چیزوں کا اہتمام، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ اور موت کی یاد کثرت کے ساتھ. تو دلوں کا زنگ کیا ہوگا؟ صاف ہوگا. تو نماز بھی کس کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے، اور اذان بھی کس کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے؟ نماز شروع کرتے ہیں سب سے پہلا لفظ اللہ اکبر، مؤذن اذان شروع کرتا ہے سب سے پہلا لفظ، اور اقامت کہنے والا اقامت شروع کرتا ہے تو سب سے پہلا لفظ اللہ اکبر. تو یہ ذکر ہے اللہ جو بار بار کرانا چاہ رہے ہیں تاکہ دلوں کے قفل کھل جائیں، دلوں کے تالے کھل جائیں اللہ کے ذکر کی برکت سے. دوسرا جملہ وَأَتْمِمْ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ مِنْ فَضْلِكَ، اے اللہ اپنے فضل سے ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرما دے. جتنی نعمتیں تو اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے یا اللہ وہ مکمل نعمتیں ہمیں نصیب فرما. اور تیسرا جملہ وَجَعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ آپ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیں. یہ تین جملے فرمایا اذان شروع کرنے سے پہلے ہر مسلمان اس کو کیا کرے، اس کو پڑھے بار بار. اب ہوگا کیا؟ آخری جملہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ آپ ہمیں اپنے نیک بندوں میں کیا کریں، شامل فرمائیں. اب آپ نماز شروع کرتے ہیں، آپ التحیات میں بیٹھ جاتے ہیں. التحیات اگر پہلی ہو تو پہلی پہ نماز مکمل، یعنی التحیات مکمل تو نماز مکمل. اور اگر دوسرا قاعدہ ہو تو پھر دوسرے قاعدے پہ التحیات جب پڑھیں گے تو نماز کیا ہو جائے گی، مکمل. اچھا التحیات جب پڑھتے ہیں تو آخری جملہ کیا ہوتا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس میں نمازی کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علینا، اے اللہ ہم پر سلامتی نازل فرما، ہمیں سلامتیاں عطا کر. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ان تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی نازل فرما دے جس کو تو نے اپنے نیک بندوں کی فہرست میں کیا کر لی ہے، شامل کر لیا ہے. اب فرمایا کہ جو اذان سے پہلے یہ جملہ پڑھ لے گا وَجَعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، تو اب جب نماز کا وقت ہوگا اور روئے زمین پر جتنے نمازی نماز اس وقت پڑھ رہے ہوں گے اور وہ جب التحیات میں یہ جملہ پڑھیں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو نماز سے پہلے اذان سے پہلے اس جملے کو پڑھنے والے کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ وہ دنیا کے تمام نمازیوں کی دعا میں شامل ہو جائے گا. یہ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہم دعا کر رہے ہیں التحیات میں، اے اللہ ہم پر کیا نازل فرما، سلامتی، اور اپنے تمام نیک لوگوں کو بھی اس سلامتی والے فضیلت میں کیا کر لے، شامل فرما دے. اور اسی دعا کو اذان سے پہلے پڑھا گیا ہے. تو اب جتنے نمازی نماز کے اندر یہ دعا کریں گے تو اذان سے پہلے اس دعا کا اہتمام کرنے والا وہ ان تمام نمازیوں کی دعا میں کیا ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا. اب کتنے نمازی ہیں اور کتنے ایسے نمازی ہیں کہ جن کی ہر نماز مقبول ہوتی ہے، اللہ ان کی نماز پر قبولیت کی مہر لگا رہے ہوتے ہیں. اب اگر وہ مقبول نماز اور مقبول نمازی دعا مانگے گا اور اس کی نماز بھی قبول ہو رہی ہے، اس کی دعا بھی قبول ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اس کی دعاؤں میں ہمیں شامل کر دیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں سلامتیاں آ جائیں گی. لیکن آئیں گی اس کی جو نماز پڑھے گا. جو نماز پڑھے گا تبھی تو یہ دعا مانگے گا نا. نمبر 2 فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے ہیں اور آپ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب مؤذن یہ کلمات کہے، شہادت کے لفظ پڑھے، تو سننے والا اگر یہ کہے گا انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس پر واجب ہو جائے گی۔ یہ مغفرت کا خزانہ جو اذان سے ہی شروع ہو گیا ہے، اور جو اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو اللہ کتنا نواز رہے ہوں گے۔ اب یہ جملہ کہنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر کوئی کہہ سکتا ہے انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ تو بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا، کسی سے سیکھ لیا جائے، تین جملے ہیں، تین جملے پڑھنے کی وجہ سے اگر اللہ کی مغفرت ہمیں مل جاتی ہے تو سودا کوئی گھاٹے کا تو نہیں ہے نا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ تین جملے ان کلمات کے ساتھ جو پڑھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ اس بندے کو اس اذان کے کلمات کے جواب میں ان الفاظ کو کہنے والے بندے کو اللہ کی طرف سے مغفرت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہوگی، اور یہ اعلان ہو رہا ہوگا کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس جملہ پڑھنے والے بندے کی مغفرت کر دی ہے۔ اب اذان دن میں کتنی مرتبہ ہو رہی ہے؟ 5 مرتبہ ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ مغفرت اللہ سے ہم 5 مرتبہ وصول کر سکتے ہیں دن میں، لیکن بشرطے کہ توجہ ہو، بشرطے کہ پتہ ہو کہ ہم نے اذان کے وقت توجہ اذان کی طرف لے کر جانی ہے، اور اذان سے پہلے ان کلمات کو پڑھنا ہے، پھر اذان کے جواب دینے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے تو جو مؤذن کلمات کہے گا تم نے بھی وہ کلمات کہتے رہنا ہے، یہ بھی اذان کا جواب ہے۔ اور جب مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو تم نے جواب میں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، بس لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آپ نے بھی کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہے گا لا الہ الا اللہ، تو پھر فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اذان کا جواب دیتے دیتے مؤذن کے کلمے کے ساتھ اپنا کلمہ ملائے گا اور وہ بھی یہ کہے گا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ، یہ اذان پر مغفرت، اذان پر جنت اتنے سستے میں ملتی ہے؟ نہیں ملتی، یہ حضور کی رحمتیں ہیں جو اللہ نے امت میں تقسیم فرما دی ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ایک ہی طرح سے ہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر فرمایا جب اذان ختم ہو جائے اب دعا پڑھو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ فرمایا کہ اس میں ایک لفظ ہے آت محمدا الوسیلہ، اور یہ وسیلہ جنت میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرا ایک مقام ہے۔ تو جب تم یہ دعا پڑھو تو اللہ سے یہ دعا کیا کرو اے اللہ ہمیں رسول اللہ کا وسیلہ نصیب فرما دے، ہمیں رسول اللہ کا وسیلہ نصیب فرما دے۔ فرمایا جو اس اذان کے بعد اس دعا کو پڑھے گا اور میرا وسیلہ طلب کرے گا، قیامت والے دن جنت میں اللہ اس کو میرے ساتھ شامل فرما دیں گے۔ اب جو حضور کے ساتھ شامل ہو گیا وہ کہاں جائے گا؟ اس کا فیصلہ جنت ہے، اس کا فیصلہ اللہ کی رحمت ہے، تیسرا کوئی راستہ اس کا نہیں ہے۔ یہ اذان پر اللہ دے رہے ہیں۔ پھر اذان ہو گئی ہے، تھوڑا مسجد کی طرف، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت 2 فضیلتیں، اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں، اللہ کرے کہ ہماری مسجدیں اعمال سے آباد ہو جائیں، اللہ کرے کہ ہماری توجہ اپنی مقصد کی طرف جائے، اللہ کرے کہ ہم جنت کے طالب بنیں، اللہ کرے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں، وگرنہ یوں موت آ جائے گی حصے میں کچھ نہیں آئے گا سوائے رسوائی کے۔ آنکھ بند ہونے سے پہلے زبان بند ہونے سے پہلے ان کلمات کو پڑھو، ان مسجدوں کی طرف قدم بڑھاؤ، ان اعمال کو کرو تاکہ قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا جا سکے، قبر کی رسوائیوں سے بچا جا سکے، وگرنہ آنے والی منازل بہت
سکرات، میرے نبی نے فرمایا کہ موت ہی اتنی سخت ہے کہ جس انسان کو ملے گی بس وہی جانتا ہے کہ اس پر کیا گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے جب تک ہم طلب نہیں کریں گے، جب تک ہم مانگیں گے نہیں، جب تک اپنا مزاج نہیں بنائیں گے، تو دنیا کے بندے سے بھی جب تک آپ نہیں سوال کرتے وہ بھی آپ کو کچھ نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہ مانگنا، اس پر تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ یہ میرے سے مانگتا نہیں ہے۔ اللہ اس کو دھتکار دیتے ہیں، آپ کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ یقین جانیے آج اللہ سے نہ مانگنے کے مزاج نے ہمیں اللہ کی نظروں سے گرایا ہوا ہے۔ میرے آپ کے اعمال، میرے آپ کے حالات اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری توجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائے ہوئے اعمال کی طرف ہے ہی نہیں، اعمال کی طرف ہے ہی نہیں۔ تو اس دعا کا اہتمام کرنا۔ اس کے آخر میں الفاظ ہے انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تعالیٰ جو بھی انسانوں سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مانگو اللہ دے گے، جب اللہ نے دے دیا، اب اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے، اس بات کا یقین کر لیجئے جب آنکھ بند ہوگی یہ سارے انعامات مجھے آپ کو ملنے والے ہیں۔ اب اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ایسا ہے کہ اس وقت پہ اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس وقت، اس درمیانی وقت پہ دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ہم آتے ہیں، ہم گپوں میں لگ جاتے ہیں، ہم دوسرے اعمال میں لگ جاتے ہیں۔ بھئی آؤ وضو کرو، اپنی جگہ پر بیٹھو، اگر سنتوں والی نماز ہے، نماز سے قبل کی سنتیں ادا کرو۔ جو وقت بچ جائے اللہ کی طرف متوجہ ہو، قبلہ رخ ہو، اور خوب اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اور پوری امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اب مجھے آپ خود جو ہے وہ یہ بتائیں کہ اگر ہر مسجد میں ہر نمازی یہ ماحول بنائے کہ اذان نماز کے لیے جلدی آ جائے، اور اذان اور اقامت کے درمیان اگر ہم سب دعاؤں کا اہتمام کریں، انفرادی کریں، اجتماعی دعا نہیں، انفرادی اپنی اپنی دعا، تو کتنی خیریں اللہ سے ملیں گی اور کتنی برکتیں ہمارے محلے پر، ہمارے گھروں پر، ہماری ذات پر متوجہ ہوں گی۔ یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ صحابی نے شکوہ کیا یا رسول اللہ، پرانے لوگوں کی عمریں 300 ساڑھے 300 سال، 500 سال، 600 سال، اور ان میں جو مسلمان ہوئے انہوں نے عبادتیں کی، تو ہماری عمریں تو 60-70 سال کی، اور اس میں عبادت کا حصہ بھی جو ہے وہ اگر بلوغت کو نکالا جائے، صحیح معنوں میں اگر کوئی عبادت کی کرتا ہے تو پھر 15-14 سال تو ویسے ہی نکل جاتے ہیں، پیچھے 40-45-50 سال بچتے ہیں۔ تو ہماری عبادت کا مقابلہ 350 سال، 400 سال، 500 سال والے نمازی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہم ان کا مقابلہ کریں گے؟ کس طرح ہم آخرت میں ان کے برابر ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے اگر اس امت کی عمریں تھوڑی رکھی ہیں تو اس کے عمل کا بدلہ اتنا ہی بڑھا دیا ہے۔ کس طرح بڑھا دیا ہے کہ فرمایا کہ تم وضو کرو، اذان کے بعد مسجد میں آؤ اور مسجد میں بیٹھو اور جماعت کا انتظار کرو۔ تم جتنی دیر نماز اور جماعت کا انتظار کرو گے، اس انتظار کے وقت میں اللہ تعالیٰ تمہیں 350 سال، 400 سال کی عبادت کا ثواب نصیب فرمائے گا۔ لینے والے بن جائیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب، ہمارے مرد بھی، ہماری عورتیں بھی ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔